آپ کے دربار میں سے ایک معمولی سا انسان فقیر جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی شکل و صورت کا کوئی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. انسانوں جنوں میں سے مخلوق خدا کے انسانوں میں سے اس نے حضرت کو اشارہ کیا کہ میں کوئی سوال کر سکتا ہوں. تو حضرت آئے بیٹھے میرے بندہ خدا نے کہا آقا کیا مجھے اجازت ہے میں آپ کی بہت خوش ہوا. بڑائی کی اللہ تحت کے اوپر جلوہ افروز فرما کے تمام دنیا کے جنات مخلوق جن آپ کے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے آپ پر درود پڑھنے کے لیے جھکے ہوئے تھے. ان میں سے یہ ایک بندہ اللہ کا بندہ عام انسان کی بات کہا کہ میں اس کو چند پلوں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کہی اور کہا سبحان اللہ لکھا تو بندے نے کہا جی آپ جھٹکا دیا تو بندہ اشارہ کیا تو میری جنات سے جنگ جو کرے گا وہ مرے گا کھپے گا ختم ہو جائے گا. جانے آپ کا پیار اور اللہ کی
جناب جی یہ رکا ہے سلمان کی طرف سے، کیا اس کو مانو نہ مانو یا آپ سبھی لوگ جنگ کر لو گے، جنگ کے لیے تیار ہو۔ تمام جنات موجود نہیں تھے، دنیا میں عظیم قوی ترین جگہ یہ مکہ تھی، جس کی جن تھی، جنات موجود نہیں تھے، تمام جنات کی سرداری ہر کی مخالفت تھی، اور مکہ کی جو بادشاہ تھی جنات نے مکہ پڑا، تلوار کو بڑھ چسکایا گیا، تو جنات نے کہا اے ملکہ، اے ملکہ سبا، ملکہ بلقیس یا کیا اس کا نام تھا، کہ واقعیت کا جس شخص نے، جس بادشاہ شہنشاہ نے لکھا ہے، اس کے رکے پر آپ ایمان لائیں نہ لائیں آپ کی مرضی، لیکن جو آپ نے مشورہ پوچھا وہ ہم آپ کو صحیح دیں گے۔ السلام اس علیکم کی ورحمۃ فوج اور اللہ جنات کے وبرکاتہ۔ ساتھ جتنی بڑی اس کی فوج ہے، ہماری اس کی فوج کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ روئے زمین کے اوپر سلیمان ابن داؤد، شہنشاہوں کا شہنشاہ، یہ اللہ کا نبی بھی ہے اور یقیناً اللہ رب العالمین کو مانتا ہے۔ اس کی جنگ کے ساتھ ہماری فوج جنگ نہیں کر سکتی، آپ نیست و نابود ہو جائیں گی، اے ملکہ، جنات کی فوج ساری ٹکر نہیں لے سکتی۔ تو پھر اس نے کہا کہ پھر کیا کریں، پھر اس کے حضور حاضر ہو جائیں، پھر مان لیتے ہیں۔ پھر اس وقت وہ اللہ کے بندے نے اس حساب سے ان سے رابطہ کیا تھا۔ ہمارا دوسرا میسج، ویڈیو میسج شروع ہو گیا۔ پچھلے دن ہم نے 25 دسمبر کے حوالے سے، دنیا کا سب سے بڑا دن کے حوالے سے اور تاریخی معلومات کے حوالے سے بیان نشر کیا۔ اور اس میں بقیہ حصہ جو بات چیت کا، کلام کا، ویڈیو میسج کا، وہ آج نشر کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ذکر ہو رہا تھا کہ 2 بلیوں کی جنگ، 2 4 5 بلیوں کی جنگ تھی، تو اس میں چیخ و پکار، لڑائی جھگڑا، دو آپس میں گلڑ بازی، عموماً گھروں کی چھتوں کے اوپر، خالی مکانوں میں، خالی چھتوں کے اوپر یہ چیز رات کو نظر آتی ہے۔ تو اس طرح کچھ بلیوں کا جھومر، بلڑ بازی، فساد، جھگڑا جو ہے ایک خالی مکان میں اوپر چھت پر ہو رہا تھا کہ دیوار کے اوپر بندر بیٹھا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ہندو جات میں بندر کو بھی بھگوان اور ہنومان مانتے ہیں۔ ہندو جات میں نے آپ کو پچھلے میسج میں بتایا تھا کہ لاکھوں قسم کے بھگوان، رام لیلا اور ان کی مقدس بھگوانوں کی کہانیاں، شری شنکر، ہنومان اور کئی مذاہب کی پیداوار ہندوستان میں ہے۔ اگر اربوں کی آبادی ہے ان کی ہندوستان کی، تو لاکھوں کے کروڑوں ان کے بھگوان ہیں، لاکھوں کروڑوں ان کی ہندو جات میں مذہب کی رسومات اور مذاہب، مختلف ہندو مذہب کے مذاہب موجود ہیں، جن میں باندروں کو بھی بھگوان ہنومان مانتے ہیں، عورتوں کو بھی بھگوان ہنومان مانتے ہیں، جانوروں کو بھی ہنومان مانتے ہیں، جبکہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین جانور جو ہے، چالاکی، عیاری، عیاشی اور سمجھداری، عقل مندی کی وجہ سے پوری دنیا روئے زمین کے اوپر بندروں کی قسم، بندر سب سے زیادہ چالاک ترین انسان ہے، نسل ہے جانوروں کی، اور یہ باندروں کو بھی اپنا بھگوان ہنومان مانتے ہیں۔ ہندو جات میں عورت ذات، مرد ذات کے نفوس اور ان کے اعضاء کی اور ان کی اصنام اور خوبصورت مورتیاں بنا کر بھی پوجتے ہیں۔
اور کئی قسم کے ان کی بھگوانوں کی کہانیاں، رام لیلا، شنکر، شری شنکر، دیوی ماتا، ماتا شیر والی ماں اور وغیرہ وغیرہ، بابا جی، گرو نانک جی، ان کی مورتیاں بنا کر یہ لوگ اپنے مندروں میں، گرجاؤں میں، اپنے درباروں میں مقدس جگہ بنا کر وہاں سونے چاندی ہیرے کی سجاوٹ اور زینت آرائش کر کے پوجا کرتے ہیں۔ ہندو جات اور سکھ مذہب میں کچھ تھوڑا بہت فرق ہوگا، لیکن زیادہ تر سکھ ہندوؤں کے مذہب ہی سے چلے آ رہے ہیں۔ ہندو مذہب نسل در نسل کئی بھگوانوں اور لاکھوں کروڑوں رسومات کی پیداوار اور اس ریت کو، اس بات کو آگے چلانے میں بہت رجٹ سختی سے آگے بڑھاتے ہیں اور کسی رسومات کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، کوئی شخص یا عورت مرد یا کوئی جماعت یا گروہ ہندوؤں کا کئی رسومات کو چھوڑ دے، لیکن زیادہ تر تعداد رسومات کی پابندی کرنا، پرانی کہانیاں، عقائد اور رسموں اور بھگوانوں کی منتیں عبادت کرنا، یہ ان کا ایک شروع سے ہی عقیدہ چلا آ رہا ہے، جب سے ہندو جات اور ہندو مذہب دنیا میں دریافت ہوا۔ دنیا میں یوں تو جیسے ایک سائنسدان ہوتا ہے، دنیا کا قابل ترین شخص، سمجھدار شخص، پروفیسر، فلاسفر، ڈاکٹر اور سائنسٹسٹ، وہ ضرورت کے حساب سے دنیا میں کئی نئی چیزیں ایجادات کرتا ہے، ضرورت کی چیزیں، غیر ضرورت کی چیزیں، نئی کریشن، نئی ایجادات جو دنیا کے لیے عجوبہ حیات، عجیب و غریب تخلیقات، مشینریز، ٹیکنالوجی اور چیزیں جب وہ دریافت کر کے اس کو بناتا ہے تو وہ پوری دنیا کے اندر ایک عجوبہ بن جاتا ہے اور آنے والے مستقبل کی نشاندہی اور اس کی رپورٹ اور ڈیٹیل بھی دیتا ہے، اور پچھلے گزرے ہوئے ہسٹوریکل زمانے کی، ہسٹری کی، تاریخی باتوں کی معلومات بھی دیتا ہے اور اس کے اوپر ریسرچ کر کے نیا رزلٹ بھی دیتا ہے۔ یہ تو ہوگی سائنس کی معلومات اور ماڈرن ایجوکیشن، VIP ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ مذہب کی جہاں تک بات ہے، مذہب کے اندر جانوروں کے متعلق تحقیق کرنا، جانوروں کو بھگوان ماننا، جانوروں سے فائدہ لینا، دن رات اپنی زندگی کے اندر، حیات کے اندر، اور جد امجد سے پرانی پرکھوں پشتوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، اور آگے پھر جانوروں کی تابعداری کرنا، جانوروں کا علم حاصل کرنا، جانوروں کے علم سے استفادہ حاصل کرنا، اور جانوروں کو ہی پھر بھگوان یا خدا یا رب العالمین ماننا، یہ ہندو جات، ہندوؤں کا عقیدہ، مذہب اور طریقہ کار ہے۔ دنیا میں اور باقی اقوام جو ہیں، سکھ مذہب ہو گیا یا مسلمان مذہب ہو گیا، عیسائیوں کا ہو گیا، بدھسٹ ہو گیا، یہودیسٹ ہو گیا، کمیونزم ہو گیا، یہ لوگ مورتیوں کی اور جانوروں کی اور عورت اور مردوں کی کسی بھی دنیا میں تخلیقات، اعلیٰ ہو ادنا ہو، بہت ہی مقدس ہوں، ان کی پوجا چاٹ کا ان کا عقائد، مذہب، طریقہ، رسومات نہیں ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے، کسی نے اپنے طور پر یا پیچھے پرکھوں سے، اجداد سے کوئی رسومات کا آغاز کیا ہو تو وہ چلتا آ رہا ہے۔ کمیونزم کا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جنرل جو دنیا میں قدرت کا نظام چل رہا ہے کائنات میں، یہ اس نظام کے قائل ہیں، اسی کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، وہی ان کا دین مذہب ہے، اور اس کے علاوہ وہ کسی بھگوان کو، کسی مورتی کو، کسی رسم کو اور کسی بھی اللہ رب العالمین جس کو ہم سارے جہاں کا پالنے والا کہتے ہیں، اس پر ان کا عقیدہ، مذہب وغیرہ، ایمان بالکل نہیں، صفر ہے۔ بس یہ قدرت کے نظام کو مانتے ہیں، جو چل رہا ہے وہی کہتے ہیں کائنات چلتی رہے گی، سارے زمین، انسان، مرد، تخلیق، مخلوق جو ہے وہ اس میں چل رہی ہے۔
وہ اپنے ٹائم لیمٹ کے حساب سے چلتی رہے گی، اس ٹائم لیمٹ کو کوئی روک نہیں سکتا، زمانہ چلتا رہے گا، زمانے کو کوئی روک نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ بدھسٹ مذہب ہندوؤں سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ بدھسٹ مذہب میں نے آپ کو پچھلے میسج میں بتایا تھا، چائنا میں، جاپان میں، رشیا میں، کوریا میں، تائیوان میں، چائنا میں، ایشین ممالک، فلپائن میں، تھائی لینڈ میں بدھسٹ مذہب کے قدیمی آثار ملتے ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے تو پتہ لگتا ہے بدھ جو ہے وہ ان کا ایک بہت بڑا گرو، جیسے سکھوں کا بابا گرو نانک مشہور ترین، معروف ترین، گریٹ دنیا میں گرو گزرے ہیں، اسی طرح بدھسٹ مذہب بھی دنیا میں سکھوں سے کئی لاکھوں گنا، کروڑوں گنا زیادہ ہے، ہندوؤں سے کم ہے اور ہندو جاتیوں سے کم ہے۔ یہ ہندو جات کا ہی ایک سلسلہ ہے جو بدھ مذہب بدھسٹ بن گیا۔ بدھسٹ کا اصل مقصد مورتیوں کی، بھگوانوں کی پوجا چاٹ کرنا، اور کائنات کے اندر جو سب سے بڑا مقدس قدرتی ذریعہ ہے جس کو ہم سورج بولتے ہیں، یہ اس کی پوجا چاٹ کرتے ہیں، اس کو بھگوان اور رب العالمین مانتے ہیں، سورج کو۔ یہ بدھسٹ مذہب کا عقیدہ اور نظریہ اور پرچار ہے، اور سورج کی روشنی میں سورج کی عبادت کرتے ہیں، پرے کرتے ہیں، مختلف عقائد، طریقے، رسومات جو ان کے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں، یہ سورج کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں۔ اور اس طرح یہ ان اپنے بدھسٹ جو لیڈر رہبران ہیں، جو ان کے بڑے بڑے گرو اور شہنشاہ گزرے، بدھسٹ مذہب کے تعلیم اور ہنر کے مالک، ماہر، دین دنیا مذہب کے ماہر، ان کی مورتیوں کو مندروں میں اور بدھسٹ عبادت گاہوں میں سجاتے ہیں، ان کے اوپر سونے چاندی اور مختلف کلر کی یعنی نمائش کرتے ہیں، پھر یہ اس کی پوجا چاٹ کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اپنی منتیں مانتے ہیں، اور اپنے اوقات کار دن رات میں عبادت کرتے ہیں، اس کو بھگوان مانتے ہیں۔ نظریہ ان کا وہی ہے، سورج سب سے بڑا ہے اور سورج سے زیادہ بڑا کوئی نہیں کائنات میں، اور یہ اس کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو مانتے ہیں، اور سورج کی صبح ہونے نمودار میں دن اور رات جب تک سورج ہے اس کی پوجا چاٹ عبادت کے ان کے مختلف ٹائم میں عبادت کرتے ہیں، ان کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ اب آ گیا جی ہندو جات مذہب کے اندر مورتیاں، خالص مورتیوں کی، بھگوانوں کی، جانوروں کی، عورتوں مردوں کی پوجا چاٹ کی جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں ان کے مختلف قسم کے بھگوان، ان کے نام، ان کی کہانیاں، ان کی مقدس کتابیں، ان کے لیڈر، ان کے بڑے بڑے شہنشاہ دنیا میں موجود ہیں، جو اپنے مذاہب کی بات کرتے کراتے ہیں مندروں کے اندر، اور لوگوں کی منتوں کو پورا کراتے ہیں، دعائیں، سوچ اور وغیرہ کی باتوں کو وہ پھیلاتے ہیں، اپنے مذہب کو پھیلاتے ہیں۔ تو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ بلیوں کے جھرمٹ میں لڑائی ہو گئی تو باندر دیوار پر بیٹھا ناچ رہا تھا، وہ دیکھ کر تماشا ہنس رہا تھا۔ باندر نسل ایک ایسی بھیانک، خطرناک ترین نسل ہے دنیا کے جانوروں میں سے۔ اس میں کئی قسم کی اقسام ہیں باندروں میں، لیکن باندر کا بھی مذہب اور نظریہ اور خیال اور دماغ نسلی حساب سے ایک ہی قدرتی نظام پر چل رہا ہے۔ وہ دنیا میں نقل کرتا ہے، نقل، چاہے وہ انسان ہوں، باندر ہوں، جانور ہوں، دنیا کے کوئی چرند پرند حیوانات، انسان، عورت مرد، بچے کوئی ہوں، وہ ان کو دیکھ کر ان کی نقل کرتا ہے۔ نقل کرنے کی عادت، اعتبار، طریقہ کار اس کے اندر قدرتی نسل در نسل باندر قوم کے اندر، باندر جانوروں کی نسل میں موجود ہے۔ تو باندر نے بلیوں سے کہا کہ تم لڑو مت، میں تمہاری صلح کراتا ہوں، میں تمہارا حاکم اور چیف جسٹس ہوں، تم مجھے اپنا چیف جسٹس حاکم مان لو، میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اب وہ جناب بلیاں رک گئیں اور انہوں نے، بندر نے کہا مجھے ایک ترازو دو تکڑی میزان کرنے کے لیے، میں تمہیں برابر سے روٹی پانی کھانا جو جس میں تمہاری لڑائی ہو رہی ہے میں تمہیں تقسیم کر دوں۔
ہے تو کہانی لیکن قصہ اور لطیفے کے طور پر، کہاوت کے طور پر یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، غرض کیا ہے، مقصد کیا آپ نے بتانا ہے مجھے۔ میرے 2 میسیجوں کے اندر جو کہاوتیں، پہلیاں اور لطیفے اور علم و حکمت کی جو باتیں کچھ آپ کو میں نے بتائیں یا بتا رہا ہوں، تو اس کو آپ اپنے ویڈیو میں شیئر کر کے بتانا ہے کسی بھی طریقے سے، اپنے طور پر اپنے آپ کو لائیو ہیلو ہائی کرنے کے حساب سے تعلیم کے جواب، اس جواب میں شامل ہوں اور ہم سے رابطہ کریں، ہمارے پروگرام اور ویڈیو کو شیئر کریں آگے پورے فیس بک پر، انٹرنیٹ گلوبل وائڈ ڈویژن کے اندر۔ دی گریٹسٹ یونیورسل آل وائسز اسپیچز، گریٹسٹ VIP آل کائنڈ ایجوکیشن، چیف ایڈوائزر ٹیک ٹیلی ویژن، انکریڈیبل امیزنگ ٹاکنگ اسٹوڈیو میں جو ہم اپنے میسیجز، بیانات اور تعلیمی VIP ایجوکیشن ایوری کائنڈ کی جو معلومات دے رہے ہیں اس کو شیئر کریں، غور و فکر کریں، اس میں حصہ لیں، محبت کریں، فالو کریں، فالوور بنیں، فین بنیں، فرینڈ بنیں، فرینڈشپ کریں، اور اپنے خیالات، تجسسات اور اپنی تفکرات اور تعلیمات کے علم و بوجھ کی تمام آپ کی سوچ، فکر، افکار ہمیں شیئر کریں، اپنا بھی بیان کریں، ہم سے بھی معلومات حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالی we will provide and give you a good strength full straight path, all kind VIP education knowledges۔ تو اس میں ہم نے آپ بتا رہے تھے کہ وہ باندر نے ترازو مانگا تو بلیوں نے ترازو دے دیا، تو باندر کھانے پانی کی کچھ چیزیں اٹھا کر ایک ترازو میں، ایک پلڑے میں رکھتا تھا، کچھ دوسرے پلڑے میں جو تھوڑا سا ہم وزن نہیں ہوتا تھا، زیادہ پلڑا بھاری ہو جاتا تھا، وہاں سے تھوڑا سا کھانا پانی اٹھا لیتا تھا اور خود کھا لیتا تھا بجائے واپس رکھنے کے۔ اور وہ اس طرح ان کا کھانے کا میزان کرتا رہا، تولتا رہا، اور کھانا جہاں گھٹتا تھا وہاں سے ڈال دیتا تھا تھوڑا سا، تو جہاں بڑھتا تھا وہاں سے توڑ کے کھا جاتا تھا۔ کرتے کرتے جتنا ان کا کھانا ساری بلیوں کا تھا، مزیدار کھانا، قیمتی کھانا، روٹی پانی، جو بھی دودھ وغیرہ، ملائی، مٹھائی وغیرہ، وہ باندر نے ساری آہستہ آہستہ ہضم کر لی۔ جب ان کی چھابیاں، ان کی برتن خالی ہو گئے تو وہ ہنستا کھیلتا اچھلتا، لو جی اللہ، یعنی کہ تمہارا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہہ کر وہ، اس نے کہا تم بہت چلاک اور یعنی کہ ہوشیار ہو، تمہارا جھگڑا فضول ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو دیوار پر چھلانگ مار کر بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ کہاوت کے اندر کیا سبق ملا؟ کیا لالچ بری بلا ہے، یا لڑائی بری چیز ہے، فتنہ فساد بری چیز ہے، یا کسی کو فیصلہ کرتے وقت لوگوں کا، عورتوں مردوں کا، بچوں کا، کسی کا بھی حق مارنا چاہیے یا حق دینا چاہیے، یا خود لٹیرے ڈاکو بن کر قوم ملک کو، یعنی کہ جن کا فیصلہ کیا جائے ان کو لوٹ کر بھاگ جاؤ؟ یعنی اس سبق سے آپ کو کیا نظر آتا ہے، وہ آپ نے بتانا ہے۔ اس طرح ہی میں نے کھوتے کی مثال دی تھی، ڈونکی۔ پوری دنیا کائنات میں ڈونکی، کھچر، گھوڑے کی نسل کھوتا ہوتا ہے، جو کہ بڑے سائز میں، بڑی قسموں میں بھی ہوتا ہے، چھوٹے سائزوں میں بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، بالوں والا بھی ہوتا ہے، بالکل ہم شکل گھوڑے کی بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو ڈونکی نسل ہے وہ ڈونکی نسل ہی کہلاتی ہے، اس کو کھوتا ہی کہتے ہیں۔ تو کھوتے کی مثال آپ کو میں دے رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، کھوتے کو جتنا مرضی آپ سجا لیں، ہیرے موتی سونے چاندی سے لاد لیں، اس کے اوپر صبح شام مزدوری، سونے چاندی کی، دیناروں کی، ڈالروں کی بوریاں آپ لا دیں، یا اس کو سجا دیں، اس کے گلے میں ہیروں کا ہار ڈال دیں، وہ کھوتا ہی کہلائے گا، کھوتا ہی رہے گا۔ چاہے آپ اس کے اوپر دنیا جہاں کی فلاسفی، ڈاکٹری اور علم و حکمت کی باتیں، کتابیں لاد دیں، اس کی پیٹھ پر، کمر پر رکھ دیں، اس سے وزن اٹھوائیں، صبح شام کتابیں لاد کر پھریں، تب بھی وہ کھوتا ہی کہلائے گا۔ وہ ڈاکٹر، فلاسفر، سائنسدان اور علم و حکمت کا بادشاہ، شہنشاہ نہیں کہلائے گا، وہ جانوروں کا جانور کھوتا ہی کہلائے گا۔ تو کھوتے کا لفظ ہی ایک ہنسی کا لفظ ہے، لطیفے کا لفظ ہے۔ جیسے ہم لوگ عام لفظوں میں کہتے ہیں پٹھان قوم، ہم ہمارے انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ڈویژن کے اندر، فیس بک میں، یوٹیوب چینل پر پٹھانوں، سکھوں کے متعلق لطیفے لگتے ہیں،
یوں تو ہر ذات برادری کے لطیفے مشہور ہیں، شیخوں کے مشہور ہیں، ہندوؤں کے مشہور ہیں، انگریزوں کے مشہور ہیں، یہودیوں عیسائیوں کے مشہور ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے جو ایک بھیڑ چال اور ریت چلی آ رہی ہے، رسومات چلی آ رہی ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پٹھان قوم، جو پٹھان نسل ہیں، وہ بیوقوف ہوتے ہیں، عقل سے پیدل ہوتے ہیں، کریک دماغ ہوتے ہیں۔ یہ ایک عام نظریہ ہے دنیا کی تمام اقوام کا، تمام مذاہب کا۔ یہ میرا اور آپ کا، یہ کسی ہندو ذات یا کسی مغل اعظم شہنشاہوں کے شہنشاہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ پٹھانوں کے اندر، سکھوں کے اندر عقل موٹی ہوتی ہے، دن رات ان کے 12 بجے رہتے ہیں۔ یہ ایک مثالیں ان کی قوم کو لوگ، دین مذہب کے تمام لوگ کہتے ہیں۔ اسی طرح کھوتا جو ہوتا ہے، کھوتے کو تمام جانوروں سے زیادہ بیوقوف جانور کہا جاتا ہے، شریف اور بدھو اور سدھو جانور کہا جاتا ہے۔ اور چلاک ترین جانوروں میں جانور تیز ترار اور ہوشیار اور بہادر وہ باندروں کی نسل ہی ہے۔ لڑائی میں، فتنہ فساد میں، عیاری میں، چلاکی میں، مکاری میں، فریب میں، دھوکے میں، اور جب کہ اس کے باوجود اس کو لوگ گھروں میں، درباروں پر، مندروں میں، اپنی لائف کے اندر اس کو پالتے بھی ہیں، اس کو اپنے ساتھ مانوس بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح شیر ہو گیا، باغ ہو گیا، چیتا ہو گیا، گھوڑا، اونٹ، بکری، گائے، بھینس ہو گئی، یہ جانور پالتو نہیں ہے، لیکن ان میں شیر دنیا کا تمام جانوروں میں سے بہادر نسل کہلاتی ہے۔ تمام جنگل اور جانوروں کا یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ کہلاتا ہے، بادشاہ کہلاتا ہے۔ شیروں کے اندر کئی جاتیاں ہیں، کئی قسمیں۔ ایک قسم تو بابر شیر، بڑی جت والا، بالوں والا، جو شیروں کا سب سے بڑا پرکھ و جد امجد کہلاتا ہے اور بہادروں کا بہادر کہلاتا ہے۔ پورے دیس جنگل میں، جگ جنگل میں راج کرتا ہے اور راجا ہوتا ہے، مہاراجا ہوتا ہے ان کا۔ اسی طرح چیتا، وہ بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ ایک دیسی شیر جس کو عام لفظوں میں لائن صرف کہتے ہیں، وہ بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ تمام شیروں کی نسلیں ہیں۔ پرانی کہانیوں اور کہاوتوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی بلی کی نسل ہے۔ انگریز لوگ بھی اس کو بگ بلی کہتے ہیں، بگ کیٹ کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی جغرافیہ کا پروگرام دیکھا سنا ہوگا، جس میں تمام دنیا کے خطرناک جنگلوں کے خطرناک جانوروں کی اسٹوریاں، ہسٹری، جغرافیہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ شیروں کو بگ کیٹ کہتے ہیں، اور جو دوسری جنرل کیٹ ہے جو عام گھروں میں ملتی ہے، جس کی کہانی آپ کو سنائی، یہ اس نسل سے نکلے ہیں۔ جیسے انسانوں کی نسلوں کے اندر بھی بڑا فرق، تمیز، ادوار، تہذیب، تمدن، اس کی نسل انسان کی جب سے شروع ہوئی اس روئے کائنات زمین کے اوپر، پہلے بڑے بڑے قدآور دیو قامت جنات کی طرح ہوتے تھے، پھر آہستہ آہستہ انسان اب 5-6 فٹ کے قد کا عام حالت میں رہ گیا ہے۔ عورت، مرد اور عام انسان جو دنیا میں پھر رہے ہیں، ان کا قد 5 فٹ سے 6 فٹ تک رہ گیا ہے۔ تو شاذ و نادر کئیوں کے 7 فٹ 8 فٹ قد ہوں، 10 فٹ ہوں۔ تو پوری دنیا کے تمام ممالک میں 5-6 فٹ کا قد مشہور ترین معروف ہے، جو کہ آج کل نئے دور میں، نئی سنچری میں یہ قد انسانوں کا پایا جاتا ہے، عورتوں، مردوں کا، بچوں کا۔ دھرم، ذات، مات اور نسل اور ان کے دماغ اور ان کی عقلیں جو ہیں، یہ دنیا کے تمام جانوروں سے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ قدرت کاملہ رب العالمین، شہنشاہوں کے شہنشاہ، مالک خالق جہاں، سارے جہاں، کل جہاں کو پالنے والے کی اپنی محبت اور عنایت ہوئی انسانیت پر، انسانی نسل پر، کہ اس کو اس نے اچھی نسل بنایا۔ اسی طرح پھر شیطان برادری، شیطان ذات ہے۔ شیطان کو انسان کے پیچھے ازل سے لگا دیا، کیونکہ جب انسان، ساری مخلوقات دنیا جہاں میں انسان کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ساری کائنات کے اندر،
اور تمام مخلوق کو، جنوں، انس اور فرشتوں کو سجدے کا حکم کیا، تو اس میں سب نے سجدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی حمد و ثنا کی، بڑائی کی، رب العالمین کی۔ پر ایک شیطان صفت جو ابلیس تھا، اس نے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ اے رب العالمین، سارے کائنات کے مالک، میں تجھے پوجتا ہوں، مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، تجھے سارے جہانوں کا شہنشاہوں کا شہنشاہ، سارے زمانے کا پالنہار اور بنانے والا، مالک مصور جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، لیکن میں انسان کے آگے سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ کون تھا؟ یہ ابلیس تھا۔ اس نے اسی وقت رب العالمین سے جرا کی، جھگڑا کیا، سوالات کیے، اور اس کا جواب بھی خود ہی دیتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تو سجدہ نہیں کرتا یا انکار کرتا ہے تو تجھ کو ہمیشہ کے لیے تجھ پر لعنت بھیجی جائے گی، اور تجھ کو ردوں ہوں میں سے، یعنی مردود، تجھ پر مردودیت کا الزام لگ جائے گا، تو مردود ہے، لعین ہے، تجھ پر اللہ کی فرشتوں کی اور یہ جو جتنے سجدہ کرنے والے، جو انسان کو، آدم کی اولاد کو، انسان کو اچھی مخلوقات اعلیٰ سمجھتے ہیں اور سجدہ کر کے اللہ کی بڑائی کرتے ہیں، تو تجھے اس معاملے سے، اس فہرست میں سے، اس یعنی کہ عمل سے نکال کر، مردود کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ تجھ کو دھتکار دیا ساری کائنات میں، تیرا ادب، احترام، توقیر ختم کر دی اللہ رب العالمین نے۔ اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا، ہمارا جو پرانی ہسٹری اور تاریخ اور کتابوں کی نالج سے پتہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہوئی تھی، جنت کا سب سے بڑا کائنات کا باغ، اس کے اندر رہنے کی اجازت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ حکم بھی فرمایا، تم یہاں پر ہر قسم کی عیش و عشرت، خوشی، محبت سے اپنی لو لائف زندگی گزارو، ہمیشہ ہمیشہ کی، خوش رہو، جو کہو گے، جو تمہیں مانگنا ہوگا مل جائے گا، کھانا پانی، روٹی پانی، عیش و عشرت، دنیا جہاں کی ہر نعمتیں، ان گنت لاکھوں کروڑوں اربوں نعمتیں جنت میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقدس باغ جنت میں رکھ دی ہیں، لگا دی ہیں، کھانا پانی، فروٹ، ثمرات، ایسے ایسے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق اور تخلیق اور یعنی کہ پیدائش ہے۔ اور کہا کہ بس ایک درخت کا نام لیا، اس جنت کے سارے لاکھوں کروڑوں اربوں درختوں کے اندر اربوں قسم کے محلات اور ہیرے ہیرے جوہرات اور مخصوص اور مقدس کھانوں کے علاوہ، پھل فروٹ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا، اور اس درخت میں جتنا پھل لگا ہوا ہے اس کا کوئی پھل کسی بھی موقع پر نہ کھانا، اور اس سے پرہیز کرنا، یہ تمہاری آزمائش اور امتحان ہے، اور تم جنت میں رہتے رہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو کئی سو سال، کئی سال جنت میں رکھا۔ اماں حوا اور ابا آدم علیہ السلام، ہماری اماں حوا، کئی سو، سینکڑوں سال، پتہ نہیں لاکھوں سال جنت میں رہتے رہے، ہنسی خوشی، پیار محبت کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے۔ ایک دن ایسا کرنا ہوا کہ جنت کے جو بڑے بڑے دروازے تھے باہر لگے ہوئے پہرے، اس کے قریب وہ شیطان ابلیس، جس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا تھا، اپنا دربار اعلیٰ مقدس جو لگا ہوا تھا، جس میں انسان کو بہت ہی عظمت اور توقیر اور شان و شوکت دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی اور تسبیح کروائی پوری کائنات سے کہ تم لوگ میرے اس مخلوق کو، یعنی کہ جو انسان کو میں نے بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو اور اس چیز کو مان لو۔ سب نے کیا، اور ابلیس نے نہیں کیا۔ تو ابلیس جنت کے دروازوں کے باہر سے گزرتا تھا، چلا جاتا تھا، آتا جاتا رہتا تھا، دیواریں پھلانگ نہیں سکتا تھا، کیونکہ جنت کو بہت بڑا وسیع بنایا اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑی جنت بنائی، باغ۔ تو وہ دروازے کے قریب آ کر روتا رہتا تھا، اور جو دروازے کے قریب جو پہرے دار محافظ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے،
ان سے کئی بار جرا کرتا تھا، لڑتا تھا کہ مجھے جنت میں ایک بار پھر جانے دو، ایک بار مجھے دوبارہ دیکھنے دو کہ انسان، یہ جو آدم علیہ السلام اور ان کی بیگم زوجہ محبوبہ ملکہ رانی حضرت حوا علیہ السلام کیسی زندگی گزار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں جنت کے اندر. تو اس کو دھتکار دیا جاتا تھا دروازوں. جنت کے سینکڑوں دروازے ہیں، ابواب ہیں، یہ مشہور بات ہے، ہمارے مقدس کلام پاک میں بھی لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے کئی دروازے بنائے، اور جنت میں ان گنت، جس کو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایسی ایسی وہاں پر نعمتیں، انعام و اکرام، پھل فروٹ، باغات، پھول، درخت اگائے کہ جس کو آپ گنتے، دیکھتے، کھیلتے، آپ کو وقت اتنا گزر جائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہ لگے گا کتنی مدت اور ہزاروں سال گزر گئے، لاکھوں سال گزر گئے. پھر بھی آپ اس کو گن نہیں سکتے، اس کا شمار نہیں کر سکتے. تو جنت کو ایک دن، جنت میں سے ایک دن مور، جنت کا پرندہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا مور. وہ اڑتا اڑتا جنت کے باہر، جنت سے باہر آ گیا، اور وہ واپس جب جانے لگا جنت میں تو جنت کے دروازوں سے واپس آنے لگا. تو شیطان نے اس کو دیکھ لیا، غور کیا، یہ تو جنت کا پرندہ ہے. تو اس کے دل میں ایک فکر سی لگی کہ کیوں نہ میں مور سے مدد لے کر جنت میں داخل ہو جاؤں. جو اللہ رب العالمین کے محافظ مقدس فرشتے ہیں وہ تو مارتے ہیں، چھڑیاں مارتے ہیں، درے مارتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، وہ تو شیطان کو لعنت بھیجتے ہیں. ان سے تو امید نہیں ہے شیطان کو کہ وہ جنت میں اسے گھسا دیں گے شیطان کو. تو اللہ تعالی رب العالمین کی یہ جو مخلوق جنت میں سے باہر آئی سیر کرتی کرتی، مور، تو مور سے اس نے ہم کلام کیا، ہیلو کہا، ہائے کیا حال ہے بھائی تمہارا، کدھر آج پھر رہے ہو. اس نے کہا بس میں بہت زیادہ اڑتا رہا، راستہ نہیں ملا، اور میں جنت کے باہر آ گیا ہوں، اب دوبارہ جنت میں گھسنا چاہتا ہوں، اب میں دروازے کے ذریعے اندر چلا جاؤں گا. تو شیطان نے کہا تم جنت میں تو جا ہی رہے ہو، کیوں نہ ایک تم میرا چھوٹا سا کام کر دو. تو مور نے کہا جنت کا خوبصورت ترین اور بہترین پرندوں میں سب سے حسین و جمیل پرندہ ہے، خوبصورت پرندہ، بیوٹیفل، گریٹسٹ بیوٹیفل، اور مقدس بھی کہلاتا ہے مور. دیکھا ہوگا اکثر اس کے پروں کا گلدستہ بنا کر محلوں میں شہزادیاں، رانیاں، بادشاہ زادے رکھتے ہیں، اور مقدس کتابوں کے اندر بھی اس کے پر رکھتے ہیں. اس کو پاک پرندہ اور مقدس پرندہ کہا گیا جنت کا، اس لیے اس کے پروں کا استعمال بھی کرتے ہیں. اور لوگ شہزادے، شہزادیاں، ملکہ رانی، مہاراجے، بڑے بڑے دنیا کے نواب آج کل وقت کے حساب سے اس کو اپنے محلوں میں پالتے بھی ہیں، خوشی سے جنت کا پرندہ کی ایک نسبت سے اس کو پیار محبت کرتے ہیں، اور اس کو پالتے بھی ہیں، گھروں کی، محلوں کی، باغوں کی زینت بناتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ شیطان نے جنت اس پرندے کو کہا، تو اس نے کہا بھی جنت کے محافظ باہر کھڑے میں، انہوں نے دیکھ لیا تو وہ مجھے بھی ذلیل و خوار کریں گے، مجھے بھی سزا دیں گے، اور تم تو ہے ہی دھتکارے ہوئے، تم تو ہے ہی مردود. تو اس نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، میں کون سا کوئی یہاں فتنہ فساد یا کوئی جھگڑا شیطانی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے، وہ رب العالمین حاکم الحاکمین ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو ذلیل کر دے. اگر اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے تو کوئی نہیں، میں اس کی جنت میں تو آتا جاتا تھا پہلے، اب میرے پابندیاں لگ گئیں، تو میں اس جنت کو دیکھنے کے لیے اندر جانا چاہتا ہوں. تو کسی طریقے سے مجھے ساتھ لے جا، میں تیرا ساری عمر مشکور رہوں گا. میں تجھے اس سلسلے میں خوش بھی کر دوں گا، تجھے ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو تیرے علم میں نہیں ہے. سب سے پہلے اس نے مور سے یہ بات کا تذکرہ کیا. مور کہتا ہے وہ کون سی ایسی عجیب بات ہے جو جنت میں نہیں ہے. شیطان ابلیس نے کہا کہ میں ایک ایسا علم اور گر جانتا ہوں، ایسی بات جانتا ہوں
کہ تجھ کو اگر بتلاؤں تو تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جنت میں ہی گزارے گا، کبھی باہر نہیں آ سکتا، نہ تجھے کوئی باہر نکال سکتا ہے۔ ہمیشگی کی زندگی، ساری عمر جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، کوئی شمار عدد نہیں ہے، کتنے لاکھوں اربوں کروڑوں اربوں سال کے دن رات تجھے عیش و عشرت خوشی والی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، نہ دکھ تکلیف آئے گا، نہ غمی، نہ خوف، نہ کوئی قحط، نہ کوئی وبا، نہ کوئی امراض، نہ شر، نہ فتنہ، نہ فساد۔ تو وہ مور نے یہ بات اس کے منہ سے پہلی بار سنی تھی، تو مور نے فوراً ہی دل میں خوش ہو گیا اور حامی بھر لی، چلو ٹھیک ہے، پھر اس کا طریقہ کار تم ہی بناؤ، جب تم اتنے عقل مند اور اتنے ذہین ہو کہ تم ہر بات کو جانتے ہو، اور ایسی بات کو بھی جانتے ہو جو جنت مکین رہائش پذیر لوگ یا چرند پرند جانور جو بھی جنت میں رہتے ہیں ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، تو ترکیب بھی تم نکالو۔ اب یہاں اس روایت میں کچھ اختلاف ہے ہسٹری کی پرانی باتوں کے اندر، آپ کو میں تھوڑا تھوڑا بتاتا جاتا ہوں۔ بعض کتابوں کے اندر، مقدس کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان اندر جنت میں داخل ہو گیا، اس کا کوئی طریقہ کار نہیں بتایا، لیکن کچھ کتابوں، مقدس کتابوں میں اسی کہانی اور سلسلے کے حوالے سے، آدم اور حوا کی کہانی، جنت کی کہانی کے سلسلے حوالے سے بتاتے ہیں کہ شیطان نے مور کو ریکویسٹ کی، تو مور نے اس کی ریکویسٹ مان لی، تو شیطان نے اپنے آپ کو ایک قیمتی ترین یعنی کہ سانپ کی شکل اختیار کر لی، سانپ، اژدہے کی شکل، لیکن چھوٹی سائز کا۔ تو اس نے کہا کہ وہ سانپ بن جائے گا تو تم سانپ کو اپنے منہ میں نمالہ بنا کے رکھ لو اور کھانا نہ، اور جب جنت میں گھس جاؤ گے تو وہاں پر جب تم کسی درخت پر بیٹھ جاؤ یا کسی جنت کے باغ میں پھرو گے تو وہاں پر اپنے منہ سے شیطان کو نکال دینا، تو میں جنت میں آزاد گھوم پھروں گا، جو مرضی چاہوں، اور تم کو میں تمہارا نسخہ اور فارمولہ دے دوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے والا، صحت مند اور خوشحالی، اور جنت سے تمہیں باہر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہی تم آ سکتے ہو، نہ کبھی راستہ بولو گے۔ ایسی باتوں میں شیطان نے مور کو ورگلا لیا۔ تو یہ کہانی کا سلسلہ بعض مقدس کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ تو وہ پھر جنت میں داخل ہو گیا، سانپ بن کر مور نے اپنے منہ میں لے لیا اور اس کو اڑ کر جنت میں داخل ہو گیا، اور وہاں سے اس کو منہ سے نکال دیا، اور وہ پھر دوبارہ ابلیس اپنی اصل صورت میں شیطان کی شکل میں دنیا اس جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک روایت میں اس کی تفصیل قصہ تو اس طرح بتاتے ہیں، ایک روایت میں بتاتے ہیں کہ وہ اس نے یاقوت، سنا ہوگا آپ نے، یاقوت سلیمانی داؤدی، اور یاقوت ایک قیمتی ترین کالا سیاہ پتھر اور لال پتھر اور براؤن پتھر ہوتا ہے، یہ تین کلر اس کے بہت مشہور ہیں۔ یاقوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے قوت، یاقوت کا معنی ہے یا قوت، یعنی اے طاقتور ترین، یعنی کہ سب سے طاقتور۔ اب یاقوت کو سب سے دنیا کا مہنگا ترین، طاقتور ترین پتھر گنا جاتا ہے، ہیرا، جسے ہیرا بولتے ہیں، ڈائمنڈ، سب سے قیمتی ڈائمنڈ پوری دنیا کائنات میں یاقوت سے زیادہ قیمتی پتھر کوئی نہیں ہوتا۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک بلیک اسٹون ہے اور ایک ریڈ اسٹون ہے، ایک گولڈن اسٹون ہے، ایک براؤن اسٹون ہے، اس میں 3 4 12 14 قسموں کے ڈائمنڈ یاقوت میں ہوتے ہیں۔ تو بعضوں کا کہنا ہے کہ وہ شیطان کہتا ہے کہ وہ پتھر میں گھس جائے گا یاقوت ہیرے کے اندر، اور تم اپنے منہ میں ہیرا رکھ لینا، نہ فرشتوں کو پتہ لگے گا، نہ باہر اندر کے محافظوں کو پتہ لگے گا، اور تم جا کر جنت میں وہ ہیرا نکال دینا، میں پھر اس یاقوت میں سے باہر آ جاؤں گا۔ یہ 2 روایتیں ہو گئی جی۔ بعضے کہتے ہیں جو سیدھی سادی مقدس کتابوں میں عام لفظوں میں جو بات آئی، کیونکہ 1,24,000 پیغمبران انبیاء خداوند قدوس
رب العالمین کے دنیا میں تشریف لائے، جو اپنے ساتھ 1,24,000 پیغمبروں کی مصحف شریف مقدس کتابیں اللہ رب العالمین کے ساتھ لائے، تعلیمات کی، رشد و ہدایت کی۔ تو یقیناً ہر پیغمبر کی کتاب میں جو درس اور تعلیمات اور افہام تفہیم نبیوں کو تعلیمات دی اللہ نے، اور نبیوں کے ذریعے امت کو، پوری دنیا کے انسانوں کو، بنی انسان کو تعلیمات دی، تو ہر کتاب میں فرق تھا۔ اگر فرق نہ ہوتا تو ایک نبی کی کتاب کو ہی پوری دنیا میں فرض کر دینا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سلسلہ کتابت اور رشد و ہدایت، افہام تفہیم کا سلسلہ بار بار اللہ تعالیٰ ہر نبی کو نہ دیتا۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہر کہانی کے موڑ اور اس کا نظریہ اور تخلیق میں، اس کی بات سمجھانے میں اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں دی اور کئی باتیں بتائیں، لاکھوں قسم کی مثالیں، آیات مقدس بنائیں۔ اس آیتوں کے اندر مقدس کہانیاں اپنے نبیوں کی، اپنی باتیں، حکمت کی، علم و حکمت کی، دانائی کی، حمد و ثنا کی تعریفیں، جنت کی تعریفیں، اپنے عرش مولا کی تعریف، مخلوقات جن و انس کی تخلیق کی باتیں۔ تو یہ مختلف سبق اور لیسن کے اندر ہر کتاب میں 1,24,000 کتابوں میں مختلف قسم اور افہام تفہیم سے سمجھائی گئی۔ اب ہم نے مقصد یہ لینا ہے کہ کسی کتاب میں سانپ لکھا، کسی میں ڈائمنڈ یاقوت لکھا، کسی میں ہیرا لکھا، کسی میں ہوا لکھا، کسی میں پانی لکھا، کسی میں پھول لکھا، کسی میں کچھ لکھا، کسی میں مور کے ساتھ چلا گیا، کسی نے ڈائریکٹ کہہ دیا جی جنت میں شیطان بھی جنت میں موجود تھا، یعنی وہ بھی جنت میں ہی رہتا تھا۔ تو اس کا جو اصل مقصد، بیسک بیک گراؤنڈ اور جو پلیٹ فارم ہے اور اسٹیشن ہے، جو گول ہے، اس کی جو منزل ہے، اس بات کی تفہیم درجے کو سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ آدم اور حوا کا وہ اس وقت سے دشمن ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تجھ پر لعنت اللہ کی، رب العالمین کی، مردود اور ردیا گیا، ٹھکرایا گیا کائنات میں، اللہ کی نگاہوں میں، فرشتوں کی، مخلوقات خداوند رب العالمین سارے جہاں کے پالنے والوں کی نگاہوں میں تجھ کو ذلیل کر دیا۔ تو نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، انکار کیا، تجھ کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اب تو اس طرح ذلیل و خوار قیامت تک، یعنی کہ رہتی دنیا تک ہوتا رہے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو شیطان اسی وقت انسان کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام، ابا جد امجد ہمارے دادا حضرت بابا آدم علیہ السلام اور ماما مائی جدہ اماں حوا علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، اور اس نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا بضد اسی لالچ اور دکھ، غم اور حسد سے، بغض سے، کہ وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا پیچھا کرے گا، دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے کیا اس کو بڑائی عظمت دی، کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے ساری کائنات کو، ہر مخلوق کو، جن و انس ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے آدم کے آگے جھکنے پر، ایمان لانے پر اور اس کو ماننے پر مجبور کر دیا۔ یہ چیز اس نے جب حاصل کر لی کہ انسان اعلیٰ ہے، آدم اور حوا دونوں، تو اللہ تعالیٰ سے پھر یہ چیز کی اس نے التجا کی، تمنا کی، دعا کی، رویا پیٹا، معافی مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ تو مجھے کم سے کم اتنا ذلیل نہ کر، اتنا دکھ غم نہ دے۔ شیطان ابلیس کہتا ہے اللہ رب العالمین ساری کائنات میں تمام فرشتوں، تمام مخلوق، اعلیٰ و ادنا تمام اعلیٰ مخلوق کا، آسمانوں کی، زمینوں پر، کائنات میں ساری مخلوق کا میں تیرا برگزیدہ بندہ بھی ہوں، عبادت گزار بھی ہوں، اور چپے چپے پر میں نے عبادت کی، ہر جگہ پر، اور تیری تسبیح کی، اور تمام فرشتوں کا میں شہنشاہ ہوں، سردار ہوں، مالک ہوں، رہبر ہوں، رہنما ہوں تیری طرف سے۔ تو اتنے بڑے مقام کو ٹھکرا مت، مجھے مہلت دے، ٹائم دے کہ میں تیری مخلوق کو پڑھوں، دیکھوں، پرکھوں، حضرت بابا آدم کو اور مائی حوا کو، اور اس کے اندر میں یہ چیز جو میرے اندر پیدا ہوئی، شیطانیت، بغض، لالچ، حسد اور نافرمانی تیری، تو میں وہ اس کے اندر بھی ڈال کر دیکھوں کہ یہ تیرا کتنا نافرمان اور تیرا گستاخ اور تیری ادب احترام نہیں کرتا، اور تیری نافرمانی کرتا ہے، نہ شکری کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس جا تجھ کو مہلت دے دی میں نے، لیکن تو اس میں ناکام رہے گا، ذلیل و خوار رہے گا، کیونکہ جو آدم اور حوا کو جس سلسلے کے لیے جس کے لیے میں نے بنایا کائنات میں، اس کا علم اور نالج اور اس کی اچھی باتیں اس کو سکھا دی ہیں اور ان کو وہ جانتا ہے، تو اس کو یعنی کہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ اپنے جیسا شیطان ابلیس فتنہ گر، کافر مشرک شیطان منکر فتنہ پھیلانے والا نہیں بنا سکتا۔ تو آخر میں پھر شیطان نے جب مہلت مانگی تو جنت میں چلا گیا۔ سب سے پہلے اس کو حضرت مائی حوا، حضرت آدم علیہ السلام کی ملکہ رانی محبوبہ، ٹھیک ہے، جنت کی مالکہ مائی اماں حوا علیہ الصلاۃ والسلام ملی۔ وہ جنت کے باغ میں کھیل رہی تھی، کود رہی تھی، وہاں سے رستے میں ملی تو شیطان ابلیس نے سلام دعا کیا، کہا کیا حال ہے جی آپ کا، تو وہاں سلام دعا ہوئی۔ تو شیطان نے اماں ابا کو کہا کہ میں تمہیں اس لیے سلام دعا کر رہا ہوں، میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا کہ تمہیں کوئی ایسی چیز بتاؤں جس سے تم خوش ہو جاؤ اور میرے سے تمہاری ناراضگی ختم ہو جائے، کیونکہ ساری مخلوق کو پتہ تھا شیطان ردا ہوا، دھتکارا ہوا، اللہ تعالیٰ رب العالمین کی لعنت پڑتی ہے اس کے اوپر۔ تو اس نے کہا تم کیا بتانا چاہتے ہو؟ مائی ابا نے پوچھا۔ شیطان کہتا میں تمہیں یہ ایک راز بتا رہا ہوں رب العالمین، اللہ رب العالمین کا، خالق مالک کا، سارے جہاں کے پالنے والے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ رب العالمین کا، کہ تم اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تمہیں اتنی خوشی ملے گی کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ تمام جنت کے باغوں کے پھلوں، فروٹ، رزق اور جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، اس سے زیادہ اس کے اندر ذائقہ اور پھل فروٹ اور مٹھاس اور ایک خوشنما چیز ہے کہ تمہیں سرور، راحت اور بہت ہی پیارا لگے گا اور ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی حاصل کر لو گے۔ تو مائی ابا نے جلدی سے وہ درخت کا پھل توڑ لیا اور اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد وہی پھل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے گئی۔ شیطان نے کہا تھا تم بھی کھاؤ اور حضرت آدم کو بھی کھلاؤ، اور دنیا میں اور جنت میں ساری عمر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ خلد کی زندگی اختیار کر لو تو تمہیں بہت ہی سرور اور عیش و عشرت ملیں گے۔ تو کیونکہ آدم علیہ السلام نے دیکھا اماں ابا نے وہ درخت ممنوعہ کھا لیا ہے، تو روکا اماں ابا کو کھانے سے بھی اور منع فرمایا یہ تم نے کیا کر لیا، تم نے کیوں کھایا یہ درخت کا پھل؟ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا تھا، یہ درخت ممنوع ہے ہمارے لیے اور ہمارے امتحان کی ایک کڑی بھی ہے۔ تو اماں ابا کہتی میں نے تو کھا لیا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں نے تو کھایا، مجھے تو بڑا مزہ آیا، اور یہ کھانے سے ہم لوگ ہمیشہ ہمیشہ خلد کی زندگی اختیار کریں گے، پہلے بھی خلد کی ہے، آئندہ بھی خلد کی، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کے باغوں کے مالک رہیں گے، کوئی اور مالک نہیں کرے گا۔ تو تم بھی چکھ لو، تم بھی کھا لو، کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، تم بھی تھوڑا چکھ لو۔ تو مائی ابا کی باتوں میں، پیار محبت میں حضرت آدم علیہ السلام بھی آ گئے، انہوں نے ان کے ہاتھوں سے حضرت مائی ابا کے دینے سے وہ پھل کو پکڑ کر کھا لیا۔ تو فوراً ہی جناب جنت کے اندر ایک بھونچال سا آ گیا اور غیبی آواز آئی، اے آدم ہم نے تم کو اس درخت ممنوعہ سے منع کیا تھا کہ اس کو نہ چھیڑنا، اس کے قریب بھی نہ جانا اور اس کا پھل بھی نہ کھانا۔ باقی دنیا کے اپنا کائنات میں جنت کی اس جہاں میں اتنی بڑی جنت بنائی ہے کہ تم اگر سیر کرو، اس میں رہو تو
تمہیں دن رات اور ہر لمحے وقت کا اندازہ نہ ہوگا. تمہیں خلد کی زندگی میں نے عطا کی. عیش و عشرت سے رہو، ہمیشہ ہمیشہ رہو. اپنی بیوی کے ساتھ، ملکہ کے ساتھ عیش و عشرت کرو، کھاؤ پیاش کرو. تمہیں کوئی چیز کی تمنا غرض آئے، تم صرف ذہن میں لانا ہے، سوچنا ہے، وہ تمہیں چیز فوراً مل جائے گی. تو تم نے آج یہ اللہ تعالی رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، تو ساتھ ہی اللہ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں میں نے شیطان کو جب اس نے تمہارے آگے تمام مخلوق کے سے ہٹ کر سجدہ نہیں کیا تو میں نے اس پر لعنت بھیجی، اس کو دھتکار دیا. تو آج پھر تم نے لرزہ یعنی کھایا اور میری منکری کی، اور میں اپنے منکر کو دھتکار دیتا ہوں. جو رب العالمین کا منکر ہوتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ، اس کی مخلوق، فرشتے، جن و انس، تمام مخلوق، آسمانی مخلوق، عرش کی مخلوق، جنت کی مخلوق لعنت بھیجتی ہے. تو اب تم کو میں نے جنت سے نکال دینا ہے. اب تمہارا جنت میں رہنا ممکن نہیں ہے. اب میں تمہیں ایک نئے طریقے سے دنیا کے اندر زمین پر بھیج رہا ہوں. زمین پر جا کر آباد ہو جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ، اور تمہاری اب نسل پیدا ہوگی، اور اپنی نسل کو سنبھالنا، اس کو پالنا. اور دیکھو اب میں تمہیں پھر ایک درخت ممنوعہ کی طرح ایک حکم دیتا ہوں. یعنی اللہ نے اس وقت بھی ایک حکم دیا جنت میں، دنیا میں بھی ایک حکم دیا کہ شیطان مردود، جس کو میں نے مردود کہا، لعنت بھیجی، وہ سارے فرشتوں کا، مخلوق کا، کائنات میں جو میں نے جن و انس مخلوق فرشتے پیدا کیے، ان کا سردار تھا، بڑا عبادت گزار بندہ تھا. لیکن اس نے ایک میرے حکم کی انکاری پر اپنے آپ پر ہمیشہ کے لیے مخلوق خدا سے اور اللہ رب العالمین سے لعنت حاصل کر لی. تو تم اس کی تابع داری نہ کرنا، زمین کے اوپر تم میری تابع داری کرنا. میں نے زمین پر تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیج دیا. اب تم نے وہاں پر جنت کی طرح جو میوے باغات، زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنی لاکھوں کروڑوں جنت کی طرح انعام و اکرام، پھل فروٹ، دنیا جہاں کی چیزیں پیدا کی ہیں. کھاؤ پیو، عیش کرو، خدا کی عبادت کرو، شکر گزاری کرو، ذکر کرو، بڑائی کرو. اور شیطان جب تمہیں نظر آئے، تمہیں ورگلائے، بڑکائے، تمہیں یا تمہاری اولاد کو، تو اس کے پیچھے نہ لگنا. یہ تم کو نصیحت ہے، تم اپنی اولاد کو بھی یہی نصیحت کرنا کہ وہ شیطانی رستوں سے باز آ جائے، شیطان کی تابع داری نہ کرے. اور اگر تم نے اس جنت میں رہنا ہے دوبارہ، جس جنت سے میں تمہیں نکال کر زمین کی جنت میں بھیج رہا ہوں، زمین پر بھیج رہا ہوں، تو تمہیں اب یہ رستہ اختیار کرنا پڑے گا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا. تو جب تمہاری زندگی کا جتنے دن تم کو میں نے زمین پر آباد رکھنا ہے آزمائش کے لیے کہ تم میرا یہ دوسرا حکم مانتے ہو کہ نہیں مانتے. تم اس میں کامیاب ہو گئے تو تم کو، تمہاری اولاد کو میں جنت میں دوبارہ داخل کر دوں گا، اسی جنت میں جس جنت میں پہلی بار تمہیں داخل کیا تھا. تو اس طرح حضرت آدم اور حوا زمین پر آ گئے. تو یہ سلسلہ بنی انسان کی ابتدا یوں تو گنتی اور تاریخ کے حساب سے گنا جائے تو لاکھوں سال پرانی بنتی ہے، اور یہ سلسلہ کار چلتا چلتا کافی عرصے چلتا رہا. اور دنیا کے اندر یہ چیزیں جو ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، انسانیت کی اولاد، انسان، قوم، فرقے، مذہب، جو لاکھوں مذاہب پیدا ہوئے، لاکھوں زبانوں کے اندر مختلف زبانوں والے انسان، عورت، مرد پیدا ہوئے. یہ نسلیں مشرق سے مغرب، شمال جنوب میں پھیل گئے، اور دنیا میں کئی مذاہب بن گئے، فتنہ فساد بن گیا. کئی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اسی اولاد میں سے اللہ نے 1,24,000 پیغمبران خدا انبیاء بھیجے زمین کے اوپر، اور 1,24,000 کتابیں، صحیفے، مقدس تعلیمات بھیجی.